अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक अदम एतमाद का मामला, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात तय पा गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुशावरत के लिए हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात तय पा गई है। ज़राए का बताना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों सियासी शख्सियात की मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत और हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी और मौलाना फजलुर रहमान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में आशिया भी देंगे। दीनी मदारिस को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। मगरबी ताकतें मुल्क में इस्लाम के खिलाफ और साजिश के तहत दीनी मदारिस को ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं। लकी मरवत तहसील सराय नौरंग आलमी मजालिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा पीर तरीक़ मौलाना ख्वाजा खलील अहमद कंदियाल शरीफ ने कहा है कि दीनी मदारिस को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। वो शारा इस्लाम है जिसकी वजह से मगरबी ताकतें खौफज़दा हैं। इसलिए मगरबी ताकतें मुल्क में इस्लाम के खिलाफ और साजिश के तहत दीनी मदारिस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मदरसा जामा रहमानिया रहमान आबाद गंडी हाईवे चौक नौरंग में 38वीं सालाना जलसा दस्तार बंदी से खिताब करते हुए किया, जैसे में पीर तकारियत मौलाना अबू बकर हजारवी, मौलाना खादिर लतीफ़ ज़कूड़ी समेत बड़ी तादाद में उलमा कराम ने शिरकत की। जलसे अमसाल 14 फारिगल तहसील हाफिज कराम और मौलाना ज़ियाउर रहमान हकानी की दस्तरबंदी भी की गई। जलसे मुकर्ररीन खिताब करते हुए मजीद कहना था कि दीनी मदारिस इस्लाम के मीनार हैं। मदारिस की बदौलत आज हम दीन की तालीमात से आराइस्ता हैं। आज दुनिया के अंदर इस्तेमाल इस्लाम को ख़त्म करने के लिए दरपे हैं। दीनी तालीमी इदारे इस्लाम के मजबूत किले हैं। खातून अव्वल की तलाक से मुतालिक खबरें चलाई गईं, फेक न्यूज़ का खात्मा ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने मुआशरे से फेक न्यूज़ के खात्मे को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि खातून अव्वल से मुतालिक तलाक की झूठी खबरें चलाई गईं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम का कहना था कि मीडिया तनकीद करना चाहता है तो बिल्कुल करे, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। जदीद दौर में मीडिया की बहुत अहमियत है। मीडिया रियासत का चौथा सितून है और पीका ऑर्डिनेंस मीडिया पर कदगन से मुतालिक नहीं है। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान से मुतालिक झूठी खबरों में भारत का बड़ा हाथ है। ये कानून इन लोगों के लिए जो पब्लिक ऑफिस होल्डर या सेलिब्रिटी हैं। उनका कहना था कि आइन में कहीं दिखा दें कि फेक न्यूज़ ठीक है। पीपल्स पार्टी ने अगर किसी कानून को मुस्तरद कर दिया है तो क्या वो फेक न्यूज़ चाहते हैं? खातून और 2 साला बच्चे समेत 1 दर्जन के करीब अफराद को आवारा कुत्तों ने काट लिया। हमारे ब्यूरो चीफ RNN न्यूज़ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में खातून और 2 साला बच्चे समेत 1 दर्जन के करीब अफराद को आवारा कुत्तों ने काट लिया। बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बताया जाता है कि तहसील खानपुर के मुख्तलिफ इलाकों जेठा भुट्टा, नवाकोट, बागो बहार, सज्जा, गड़ी इख्तियार खान, जामपुर, कोटाला पठान, जज्जा, अब्बासिया में आवारा कुत्तों की तादाद और इनके हमले बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज जेठा भुट्टा के रिहायशी मंजूर अहमद के 2 साला बेटे पर 2 दर्जन से ज्यादा कुत्तों पर मुश्तमिल गोल ने हमला कर दिया। बच्चे के सर, मुंह, बाजू और जिस्म के दीगर हिस्सों को बुरी तरह से जख्मी किया। बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इसी तरह दीगर इलाकों में भी आवारों सगान की बेताब और इनके हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, इनके जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अवामी समाजी हलकों ने आवारा सगान के खिलाफ मुहिम का मुतालबा किया है। कराची के साहिल पर तफरी सरगर्मियां, कछुओं की अफजाइश नस्ल के लिए रुकावट। इंचार्ज मैरीन टर्टल्स कंजर्वेशन यूनिट महकमा जंगली हयात सिंध अशफाक मेमन ने इंकशाफ किया है कि कराची में हॉक्स बे और सैंड्सपेट के साहिल पर रात गए तक होने वाली तफरी सरगर्मियां कछुओं की अफजाइश नस्ल में रुकावट बन रही है। एक बयान में अशफाक मेमन ने बताया है कि हॉक्स बे और सैंड्सपेट के साहिल दुनिया के 11वें अहम साहिलों में शामिल हैं।
انہوں نے بتایا کہ نرم ریتیلا سائل سبز کچھوؤں کی افزائش نسل کے لیے انتہائی سازگار ہے۔ رواں سال 500 سے زائد مادہ کچھوؤں نے سینڈ پیٹ کا رخ کیا تھا، تاہم اب سبز اور زیتونی کچھوے ہی افزائش نسل کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اشفاق میمن کے مطابق اس تعداد میں سے 150 سے 200 مادہ کچھووں کو ہی انڈے دینے کے لیے سازگار ماحول مل سکا ہے، جبکہ سائل پر لگائی گئی روشنیاں اور شور و غل انڈے دینے کے لیے آنے والے مادہ کچھووں کو واپس کر دیتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رواں سال اب تک محکمہ جنگلی حیات کی جانب سے 13,000 انڈوں کی انسٹالنگ کی جا چکی ہے اور 3,800 انڈوں میں سے نکلنے والے بچوں کو سمندر میں چھوڑا گیا ہے۔ روزنامہ الف اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیک وقت لڑاکا طیاروں کے 2 اسکواڈرن پاک فضائیہ میں شامل ہوں گے۔ اسلام آباد پاک فضائیہ نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیک وقت لڑاکا طیاروں کے 2 اسکواڈرن شامل ہوں گے۔ آئندہ ماہ تاریخی تقریب منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے بطور مہمان خصوصی شرکت کا امکان ہے۔ JF-17 تھنڈر اور J-10 طیارے پاک فضائیہ میں باضابطہ شامل کیے جائیں گے۔ JF-17 تھنڈر اور J-10 طیارے اس وقت فلائٹ ٹیسٹ سمیت جانچ کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں۔ 2 مختلف لیکن انتہائی مولک لڑاکا جہازوں کی فضائی بیڑے میں شمولیت سے ملک کی دفاع کئی گنا مضبوط ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا اعلان، نئی ڈیل کے لیے سودے بازی کی کوشش۔ اسلام آباد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا اعلان ایک نئی ڈیل کے لیے سودے بازی کی کوشش ہے۔ اتوار کے روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ اتحادی مل کر شکست دیں گے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ متحد ہو کر احتساب سے بچنے والوں کی کاوشیں ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم کہہ چکے NRO کا امکان 0 ہے۔ ناصر حسین شاہ نے فواد چودھری کی معلومات کو انتہائی کمزور قرار دے دیا۔ کراچی سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے وفاقی وزیر فواد چودھری کی معلومات کو انتہائی کمزور قرار دے دیا۔ ٹویٹ پیغام میں ناصر حسین شاہ نے کہا، لانگ مارچ جس وقت پنڈی داخل ہو رہا ہوگا، پہلا ٹیسٹ 5ویں دن میں داخل ہو چکا ہوگا۔ آج کل کرکٹ کی تیزی کی وجہ سے ٹیسٹ میچ 4 دن میں ختم ہونے کی روایت بن گئی ہے۔ جھوٹی خبر پھیلانے کا پہلا مقدمہ آپ پر بننا چاہیے۔ دھیمے مزاج کے حامل سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے وفاقی حکومت پر لفظی گولہ باری کر دی۔ انہوں نے فیک نیوز آرڈیننس سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہ وفاقی حکومت نے اس آرڈیننس کے ذریعے آزادی صحافت پر قدغن لگایا ہے۔ عمران خان کو عدم اعتماد کا خوف ہے، ان لوگوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے۔ اس سے پہلے ناصر حسین شاہ نے کورنگی نمبر 5 میں پھولوں کی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کورنگی کے عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ PCB سے کم رقم پر معاہدہ کیوں کروایا؟ فوکنر نے ایجنٹ کو بھی فارغ کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کرنے والے آسٹریلوی کرکٹر جیمز فوکنر نے نشے کی حالت میں لاہور سے ہفتے کی صبح روانہ ہوئے اور روانگی سے قبل اپنے آسٹریلوی ایجنٹ کو بھی فارغ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فوکنر نے لوکس نامی ایجنٹ کو اس لیے فارغ کر دیا کہ اس نے فوکنر کا معاہدہ کم پیسوں میں کرایا اور PCB کے ساتھ کیس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ جیمز فوکنر کی گزشتہ سال خراب کارکردگی کے باعث اس سال ان کی کیٹیگری کم ہو گئی تھی۔ انہیں مجموعی طور پر $65,000 ملنا تھے۔ معاہدے کے مطابق PCB انہیں 70% معاوضہ یعنی $50,000 ادا کر دیے تھے، جو انہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے اپنے برطانوی آف شور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن چند دن پہلے فوکنر نے رقم اپنے انشور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کا کہا تو ان سے کہا گیا کہ وہ $50,000 ادا کر دیے، لیکن اس پر انہوں نے PCB کو کوئی جواب نہیں دیا۔ PCB ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ 21 جنوری کو پاکستان آئے تھے، لیکن 18 فروری کو ان کا رویہ تبدیل ہو گیا۔
انہوں نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی انتظامیہ سے کہا کہ انہیں اضافی رقم دی جائے ورنہ وہ جمعے کا میچ نہیں کھیلیں گے۔ کوئٹہ نے ان کی دھمکی میں آنے سے انکار کر دیا، جس پر انہوں نے ملتان سلطانز کے خلاف میچ میں شرکت نہیں کی اور کہا کہ میری واپسی کا انتظام کیا جائے۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ ہوٹل انتظامیہ اور امیگریشن حکام جیمز فوکنر کے خلاف مقدمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا ٹیم کے دورے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے خلاف FIR درج کرانے سے گریز کیا، کیونکہ PCB کو خدشہ تھا کہ جیمز فوکنر کو ہتھکڑی لگ گئی تو انٹرنیشنل سٹوری بن جائے گی جس سے آسٹریلوی ٹیم کے دورہ پاکستان پر اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے انہیں بدتمیزی اور نشے کی حالت میں وطن واپسی جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اکثر لگتا ہے شادی اجے دیوگن سے نہیں ساس سے ہوئی ہے۔ اداکارہ کاجول نے اپنی ساس وینا دیوگن کی سالگرہ کے موقع پر ان کے لیے ایک دلچسپ پیغام شیئر کیا ہے۔ کاجول نے انسٹاگرام پر اجے دیوگن کی والدہ کے ہمراہ ایک یادگار تصویر شیئر کی اور لکھا کہ جب آپ کسی مرد کے ہمراہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو آپ کا رشتہ صرف اس ایک شخص کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا بلکہ آپ کا تعلق اس کے پورے خاندان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ کاجول نے اپنی ساس کے لیے کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ میری ساس ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ میرے لیے کھڑی رہتی ہیں، اس لیے اکثر مجھے لگتا ہے کہ میری شادی اجے سے نہیں بلکہ اپنی ساس سے ہوئی ہے۔ ساتھ ہی اداکارہ نے اپنی ساس کو شاندار کہا اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد بھی پیش کی۔ واضح رہے کہ اداکارہ اجے دیوگن کی والدہ وینا دیوگن بھارتی فلم ساز ہیں جو کہ 19 فروری 1948 کو پیدا ہوئیں اور گزشتہ روز ان کی سالگرہ تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔